اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجا واشرنا معهم وزدنا محبتا۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مسلسل ہماری یہ چھوٹی سی کوشش تربیت اولاد کے حوالے سے بچوں کے لیے جاری ہے تاکہ انہیں اسلام کی بیسک نالج مل سکے، اور اسی کوشش کو لے کر ہم نے اصول دین اور فروع دین پہ کچھ لیکچرز دیے تھے۔ اس کے بعد ملائکہ کے بارے میں، پھر انبیاء کے بارے میں سلسلہ چلا۔ انبیاء میں مختلف انبیاء کے ہسٹری ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ آج بھی انہی انبیاء میں سے ایک نبی جناب ایوب، جن کا صبر بہت زیادہ مشہور، ان کی ہسٹری ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو آگے بھی بڑھائیں۔ ہو سکتا ہے ایسے بچے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ کوئی دینی مدارس نہیں ہے، ان تک یہ نالج پہنچ سکے انشاءاللہ، تو آپ بھی ثواب جاریہ میں شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، اللہ نے انسان کو بے پناہ طاقتوں سے نوازا ہے۔ اس کی دیکھنے کی طاقت، اس کی سننے کی طاقت، اس کی بولنے کی طاقت، اس کے سمجھنے کی طاقت، جتنا انسان غور کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ انہی طاقتوں میں ایک طاقت صبر کی طاقت بھی ہے، برداشت کی طاقت بھی ہے، استقلال کی طاقت بھی ہے۔ صبر ایوبی بہت زیادہ مشہور ہے۔ جناب ایوب اللہ کے نبیوں میں وہ نبی ہیں جن کا صبر بہت زیادہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف رہا ہے، اور قرآن میں اللہ نے ان کے صبر کی تعریف کی ہے۔ تو جناب ایوب جو ہے کو اللہ نے نبی بنا کر سوران کی طرف بھیجا، جو ملک شام کی طرف ہے، اور جناب ایوب کو اللہ نے بے پناہ دولت دی، بہت زیادہ دولت سے نوازا۔ دولت بھی بہت زیادہ تھی، مویشیاں بھی بہت زیادہ تھی، یعنی گائے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، یہ بھی بے پناہ تھے، اور بہت سارے غلام اور کنیزیں، یہاں تک کہ ان کے اصحاب بھی بہت زیادہ تھے، ان کے چاہنے والے بھی بہت زیادہ تھے، ان کے دوست بھی بہت زیادہ تھے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ نے انہیں ہر طرح کی خوشی سے نوازا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں 7 بیٹے بھی دے، 7 بیٹیاں بھی دی۔ بہت خوش خرم زندگی گزار رہے تھے جناب ایوب۔ اللہ نے چاہا کہ امتحان لے۔ دیکھیے اللہ کیسے امتحان لیتا ہے۔ اللہ دولت دے کے بھی امتحان لیتا ہے، دولت لے کے بھی امتحان لیتا ہے۔ اللہ صحت دے کے بھی امتحان لیتا ہے، صحت واپس لے کے بھی امتحان دیتا ہے۔ اب اللہ نے جب امتحان لینا شروع کیا تو سب سے پہلے ان کی زمین جائیداد جانے لگی، ٹڈیوں کا حملہ ہوا، کھیت برباد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مویشیاں بیمار ہو کے ایک کے بعد ایک مرنے لگی۔ ہر بار جناب ایوب شکر ادا کرتے تھے، پروردگار تو نے دیا تھا، تو نے واپس لے لیا، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے تجھ سے۔ یہاں تک کہ ساری دولت ختم ہو گئی، ایک ایک کر کے بیٹا مر گیا، ایک ایک کر کے بیٹی مر گئی۔ یہاں تک کہ جو دوست تھے وہ بھی ان سے دور جانے لگے۔ بعض دوست ہوتے ہیں نا، جہاں دولت ہوتی ہے تو ہوتے ہیں، جہاں دولت ختم ہو گئی وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو جناب ایوب کے ساتھ ایسے ہوا۔ پھر اس کے بعد جناب ایوب بیماری میں مبتلا ہو گئے، جسم سوکھنے لگا، حتیٰ کہ گوشت جھڑنے لگا، کھال لٹکنے لگی،
بڑھاپا طاری ہو گیا۔ جناب ایوب جو ہے جبکہ 80 سال کی عمر میں بھی وہ تندرست تھے، توانا تھے، لیکن جب اچانک بڑھاپا ان پہ طاری ہوا اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے، لوگ گھبرانے لگے ان کے پاس آتے ہوئے بھی، سوچنے لگے پتہ نہیں کون سی بیماری ان کو لگی ہے، وہ ہمیں نہ لگ جائے، پتہ نہیں کون سی بلا و آفت میں ایوب ہے، کہیں ہماری طرف وہ بلا نہ آ جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تنہا ان کی بیوی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ جب پوری دولت ختم ہو گئی تو بیوی بیچاری شوہر کے دیکھ بھال کے لیے، ان کے کھلانے پلانے کے لیے معاوضے پہ کام کرنے لگی، نوکری کرنے لگی، ادھر ادھر برتن وغیرہ دھونا، کچھ ملتا کھانا وانا تو لا کے کھلاتی، شوہر کو نہلایا کرتی، شوہر کو کی خدمت میں لگی رہا کرتی۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ آپ نبی خدا ہے، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو جناب ایوب کا عجیب و غریب سوال ہے۔ جناب ایوب نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ نے ہمیں خوشحال زندگی کتنے سال دی تھی؟ کہا 80 سال۔ کہ جب سے ہم غربت کی زندگی میں ہے کتنے سال ہوئے؟ تو بعض روایت میں 12 ہے، بعض روایت میں 18 سال ہے۔ تو کہنے لگے مجھے حیا آتی ہے کہ جس مالک نے مجھے 80 سال خوشحالی کی زندگی دی، اگر 12 یا 18 سال تکلیف کی زندگی دے تو میں اس سے شکوہ کرنے لگوں؟ نہیں، جب تک 80 سال میں تکلیف میں نہ گزار لوں، میں اللہ سے دعا نہیں مانگوں گا۔ تو بیوی مایوس ہو گئی، تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ تو بیوی کی مایوسی پہ جناب ایوب کو برا لگا، کہا کہ جب میں صحت مند ہو جاؤں گا تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ بیوی کے کہنے پہ اتنا ضرور کہا کہ پروردگار تو جانتا ہے میری حالات سے، تو واقف ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب ایوب اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تب قرآن میں ذکر ہوا کہ اللہ نے حکم دیا اے ایوب اپنے پیر کو پٹکو زمین پر، جیسے پٹکا وہاں سے چشمہ جاری ہوا، اس سے غسل کرو، جیسے غسل کیا تو بدن کی ظاہری بیماریاں ختم ہو گئی، جب اس کا پانی پیا تو اندرونی بیماریاں ختم ہو گئی۔ ٹڈیوں کی بارش ہوئی، وہ ٹڈیاں ساری کی ساری سونے کی تھی، جناب ایوب نے اس کو سمیٹنا شروع کیا، جس کا ذکر اللہ نے کیا کہ ایوب ہم نے تمہاری نعمتوں کو واپس نہیں کر دیا بلکہ اس سے بہتر بنا دیا۔ پھر جناب ایوب کی جوانی واپس آ گئی۔ جب بیوی آئی تو واپس آ کے بیوی نے پہچانا نہیں، کہ خدا کی قسم جیسے صحت مند ایوب ایک زمانے میں رہا کرتے تھے، آپ ہو بہو ایسے ہی لگتے ہیں، کیا آپ نے یہاں پہ کسی بیمار شخص کو دیکھا؟ تو جناب ایوب نے کہا تو نے پہچانا نہیں، میں ایوب ہوں۔ تو بیوی نے شکر ادا کیا۔ بیوی کے صبر پہ بھی اللہ نے بیوی کی جوانی واپس کر دی۔ اس کے نتیجے میں بعض روایت میں ہے کہ 27 بیٹے بیٹیاں جناب ایوب کو ملی، ساری دولت واپس آ گئی، سارے غلام کنیزیں سب کچھ واپس مل گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر مصیبت میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ یہ کلپ کو شاید اس سے بچوں کو کچھ درس مل جائے، اور سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔